نعرہ رسالت، نعرہ حیداری۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے محبوب کو بنایا، بناتے ہی درود میں مصروف نظر آیا۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ درود لامحدود اس محبوب کی بارگاہ میں جو چپ کر جائے تو کتاب اللہ ہے، بول پڑے تو رسول اللہ ہے۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذی الاجتبا، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر سخاوت ناز کرتی ہے، مولا علی پر شجاعت ناز کرتی ہے، اور ہر شہید کو اپنی شہادت پہ ناز ہے۔ میں قربان جاؤں میرا حسین ایسا شہید ہے، خود شہادت کو ناز ہے۔ فاطمہ وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے۔ فاطمہ وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے۔ فاطمہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مجھے پتہ ہے تسی تھکے بیٹھے ہو، تھک جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن بندہ تھک جاندہ ہے حضور دا ذکر سن کے اکدا نہیں۔ تھکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، کہ جو بندہ میری ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ علی عینیہ، اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءتم من النفاق و براءتم من النار، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی پاک ہے اور جہنم کی آگ سے بھی پاک ہے۔ تو پھر پاک ہونا ہے اور آزاد ہونا ہے تو پھر جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں آپ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اور ویسے بھی کسی عاشق نے کہا تھا کہ جس دل کے اندر، جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو اور وہ ذکر مصطفیٰ سن کر تڑپے نہ، تو سینے کے اندر کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ ذکر مصطفیٰ ہو اور تڑپے نہ، وہ مجنوں تھا نا، زمین پر بیٹھا لیلا کا نام لکھ رہا تھا، لیلا 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 لیلا۔ کسی نے پوچھا، وعلیکم السلام، کسی نے پوچھا کہ مجنوں کیا کر رہے ہو، مجنوں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں۔ عاشق نے پھر کہا اچھا تو دنیا دار ہو کے لیلا کا نام لکھ لکھ کے بے قرار دل کو قرار دے سکتا ہے تو ہم کیا مصطفیٰ کا نام لے کے بے قرار دل کو قرار نہیں دے سکتے؟ ہم پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور یہ تو ایسا ذکر ہے، علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں اور سارے مولوی مانتے ہیں۔ علامہ اقبال قبر کے اندر گیا نا تو خواب کے اندر اس کا جو وزیر تھا، جو خلیفہ تھا، اس کے خواب کے اندر علامہ اقبال آئے۔ اس نے کہا ما فعل اللہ بکا،
اللہ تعالیٰ نے اقبال تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بغیر حساب ہی بخش دیا ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کیسے بخش دیا، کب بخشا؟ کہا جب میں نے زبان سے جو جملے کہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ کہا بس میری زبان سے جملے نکلنے تھے، اللہ نے کہا اقبال تیرے پلے عمل ہو نہ ہو، بس تیری زبان پر میرے محبوب کا نام آ گیا ہے، جا میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ آپ بنی اسرائیل کا شخص یاد آ رہا ہے، 200 سال گناہ کیے، 200 سال مر گیا۔ جب مرا نا تو لوگوں نے اتنا گناہگار تھا، بدکار تھا، بدعمال تھا، لوگ اتنی نفرت کرتے، اٹھا کے پھینک دیا روڑے کے دیر کے اوپر۔ تو اس وقت کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور کہا موسیٰ فلاں بستی کے اندر جا، میرا ایک محبوب بندہ فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کی تجہیز اور تکفیر کا پورا عمل کر، اور پھر ایسا کرنا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا دینا۔ اللہ اکبر، تاڑی سبحان اللہ تے سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ گئے، اس بستی کا پتہ کیا، بندے کا نام کا پتہ کیا، پوچھا وہ بندہ کہاں ہے؟ کہا وہ بندہ تو انتقال کر گیا، بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، بد عمل تھا۔ کہا ہے کہاں؟ وہ سامنے ڈھیر لگا ہوا کوڑا کرکٹ، وہاں پہ لوگوں نے نفرت، اظہار نفرت کیا اور پھینک دیا۔ جناب موسیٰ کہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگرچہ گناہگار تھا تو انسان نا یار، تھا تو رب کا بنایا ہوا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا موسیٰ کیا حکم ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میرا محبوب بندہ ہے، جا موسیٰ اس کا جنازہ بھی پڑھ، اسے کفن بھی دے اور اس کے سارے معاملات کو حل کر۔ کہا موسیٰ اچھا ہم تو بڑا گناہگار سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم کلام ہوئے، اے باری تعالیٰ سارے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا گناہگار ہے، بدکار ہے، بد عمل ہے، عمل کچھ پلے نہیں، 200 سال ہو گئے ہیں، زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، لیکن مولا تو کہہ رہا ہے تیرا محبوب بندہ ہے، مولا اب لوگوں کی طرف دیکھوں کہ تیرا حکم نامہ، مولا تیرا حکم نامہ ہی ماننا ہے، لیکن اس راز کو تو کھول دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگرچہ یہ بندہ گناہگار ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک بھی نیکی نہیں، لیکن یہ جب بھی تورات کھولتا تھا جہاں میرے مصطفیٰ کا نام آتا تھا چوم لیا کرتا تھا۔ موسیٰ بتا مجھے اب میں اس کے گناہوں کی طرف دیکھوں یا اپنے یار کے نام کی طرف دیکھوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لوگوں نے نفرت کی ہے، لیکن میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس کا جنازہ پڑھ اور اعلان کر دے جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اسے بھی بغیر حساب بخش دے گا۔ اور یہ تو محبوب علیہ السلام کے نام کی صرف تعظیم اور ادب ہے، جو دن رات آقا کا نام لے کے جھومتا ہو اس پر کتنی رحمتیں ہوگی۔ رب تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ انسان، ویسے نا نماز کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں گے میلاد والے کے صدقے، سب سے زیادہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا وہ امام پر نازل ہوتی ہیں، سب تو زیادہ گلاں بھی امام نو سننیاں پیندیاں نے، کلے پہ گئے ہو آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ رحمتیں بھی امام پر اور باتیں بھی امام، اچھا سب سے زیادہ رحمت اس پر، اور اس کے بعد کس پر؟ جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس پر، اس کے بعد جو دائی جانب نمازی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بائی جانب ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جن کا معمول کیا تھا، وہ امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ یا دائیں کی جانب نکر میں جاتے تھے یا بائیں جانب نکر میں جاتے تھے۔ کسی نے سوال کیا رحمتیں یہاں نازل ہوتی ہیں برستی ہیں اور ہم نے تیرا معمول دیکھا ہے کہ کبھی بھی تو، اور پھر امام کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، تاجدار مدینہ علیہ السلام ہے، تو ان کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، رحمت بھی ان پہ آ رہی ہے جو خود سراپا رحمت بن کے آئے ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جب میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں نا تو صرف مجھے آقا علیہ السلام کے کندھے مبارک، پشت مبارک نظر آتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں پشت نہ دیکھوں،
میں دائیں بائیں کھڑا ہو کے نماز اللہ کی پڑھتا ہوں لیکن رخسار مصطفیٰ کے تکتا رہتا ہوں۔ اس پہ بول پڑے ہیں میرے خواجہ غلام فرید، آپ فرمانے میں نماز پڑھا کہ میں تیمم لکھاں میں نو کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئے سم سوم صلاتاں اکو یار دا ورد پہ آئی، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ کہتے ہیں نماز یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، اچھا یار، نعرہ غوثیہ۔ کہتے ہیں اگرچہ رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں لیکن جو رحمتیں والے محبوب ہیں میں ان کو تک لیتا ہوں، میرا معمول ہی یہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا انداز انسان کا اس طرح ہو کہ انسان بس نماز کے اندر بھی ہو، بلکہ لکھنے والوں نے، بے وقوفوں نے لکھا ہے، نعوذ باللہ، توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور اللہ کے محبوب کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ ان کے خیال کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ مجھے یاد آ گئی ہے وہ بات، صحیح مسلم اور بخاری کے اندر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، صدیق فلاں علاقے کے اندر میں جا رہا ہوں اور ان کی کچھ لڑائی ہوگی، میں صلح کروا کے آتا ہوں، تو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دی۔ جی مصلی پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو مصطفیٰ کھڑا کر دیں اسے کون ہٹا سکتا ہے؟ مصلی میرے آقا نے خود عطا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نماز شروع کروائی، بھائی نے جو بات کی ہے نا عمران بھائی نے، کہ ان کے خیال کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، فقط خیال نہیں ہوتا، اب توجہ کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، روایت کے اندر مختلف کتاریں ہیں، یعنی صفحے ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں۔ جب پتہ چلا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو درمیان میں سے صحابیوں نے راستہ کھول دیا، راستہ کھول دیا، صف ٹوٹی ہے، صف ٹوٹی ہے، یاد رکھنا صف ٹوٹی ہے لیکن عاشقوں کی نماز نہیں ٹوٹی۔ صدقے نہ جاؤں ایسی نماز پہ۔ جب آگے بڑھے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ محبوب نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھا، پھر پیچھے ہٹنے لگے، ابوبکر نماز پڑھا، پھر پیچھے ہٹنے لگے، ابوبکر نماز پڑھا۔ یہ یاد رکھو جو بندہ نماز کے اندر ہو اسے نمازی ہی لقمہ دے سکتا ہے۔ میں امام ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے کوئی غلطی لگی ہے، اب جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہی لقمہ دیں گے۔ اگر وہ لقمہ نہیں دے سکتے، بندہ بیٹھا ہے وضو خانے پہ، وضو کر رہا ہے اور اس نے لقمہ دے دیا، امام نے لقمہ لے لیا، امام کی نماز ٹوٹ گئی، نمازیوں کی بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن صدقے جاؤں ابو بکر نماز کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے ابو بکر نماز پڑھا، ابو بکر نماز پڑھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت گوارا نہیں کرتی، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مکمل کروایا اور فرمایا ابو بکر میں نے جو تجھے کہا تھا نماز مکمل کروا۔ یا رسول اللہ میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ میرے پیچھے ہوں اور میں آپ کے آگے ہوں۔ ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا محبوب نماز کے اندر ہوں یا باہر ہوں، ارے ہم نے تو درود و سلام نماز کے اندر ہی بھیجنا ہے نا، ہم نے تو حضور کو یاد نماز کے اندر ہی کرنا ہے۔ اگر تم نماز کے اندر درود نہ پڑھو نا تمہاری نماز ہی نہیں مکمل ہوتی۔ اور یہ دیکھ لو بھول کے درود پڑھ لیں، فقہ کا مسئلہ ہے، بھول کر درود پڑھ لیں تو سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے، سجدہ صاحب کے بغیر نماز نہیں، دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ کیوں؟ لکھنے والے نے لکھا کہ پڑھا تو درود ہے، کوئی غیر شرعی عمل تو نہیں کیا، پڑھا تو درود ہے، پھر کیوں اس پر نماز لوٹانا ضروری ہے، واجب کیوں ہے؟ وجہ لکھی، فرمایا اس لیے کہ تو نے درود تو پڑھا ہے لیکن لاپرواہی سے پڑھا ہے۔ درود پڑھنا ہے تو لو لگا کے پڑھنا ہے، محبوب کو یاد کرنا ہے تو گنبد خضرا کا تصور جما کے یاد کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں محبت محبوب کے ساتھ کس طرح کرنی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خاص جب مہینہ آتا ہے نا تو اس مہینے کے اندر
انسان جو ہے ہمارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ محبت رسول کا پیغام پہنچایا جائے، لیکن بعض لوگ جو ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دینے کے علاوہ وہ کچھ اور سبق دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدھی سیدھی نماز پڑھو، حج، زکوٰۃ، روزہ، بس یہ محبت رسول کا ہمیں نہیں پتا، ہم صرف اصول پہ چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو اصول نہیں پتا تھے، سب سے بڑھ کر جو اصول پسند تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس ہے، اصول پسند، اتنے اصول پسند، کتنے اصول پسند؟ جناب ابو سفیان، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جناب ابو سفیان، انہوں نے گھر کا دروازہ بنایا تو تھڑا بنایا تو زیادہ لمبا بنا دیا۔ اب نماز کے لیے آئے نا تو آپ نے کہا اس تھڑے کو ابھی گرا، فوراً ختم کر اسے۔ انہوں نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ کہا کرتا کیا مطلب ہے؟ تجھے پتہ نا نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، ابھی گرا۔ تو ابو سفیان نے فوری اس اپنے تھڑے کو ختم کیا۔ یہ اصول ہے، یہ کیا ہے؟ اصول پسند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اصول توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ہے، ٹلے تو نہیں پائے گا تسی؟ آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں، کچھ صحابہ کرام آئے، ابو بکر آپ، عمر فاروق آپ بڑے اصول پسند ہیں، لیکن یہ سامنے گھر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کا گھر ہے، اور ان کے گھر کا جو پرنالہ ہے نا وہ گلی کی جانب ہے۔ تو جب بھی بارش آتی ہے، پرنالہ بھی ہون طرح انڈر گراؤنڈ نہیں سی، پرنالہ بھی وہ کہ ہر چیز بہا دیتا ہے پھر پانی رکتا ہے۔ اللہ کرے آپ وہ رحمت کا پرنالہ دیکھ لینا کبھی جا کے، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ پرنالہ لگا ہوا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، آپ مہربانی کرو، بڑے اصول پسند ہو، اس پرنالے کو جا کے ختم کرواؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود نہیں۔ تو جناب عمر فاروق نے نا ایک اونٹنی کو بلایا اور کہا کہ گھر کے اندر پردہ کر دو۔ پردہ کروایا، اونٹنی کے اوپر چڑھے اور اس پرنالے کو اتار کے واپس پلٹائے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے نا مسجد نبوی کے اندر۔ تو ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ اٹھ کے گئے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ عباس تجھے پتا چلا ہے تیرے گھر کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے؟ کہا کس نے اتارا ہے؟ کہا عمر فاروق نے۔ کہا اچھا پھر وہی لگائے گا۔ کہا کس نے اتارا؟ کہا عمر فاروق نے۔ کہا اچھا پھر وہی لگائے گا۔ کہا تجھے پتا نہیں ہے عباس، وہ اصول کا بڑا پابند بندہ ہے، اصول پسند ہے، وہ جو کام کر دے وہ پھر دوبارہ اس کام کی جانب جاتا نہیں ہے، اپنی کہی ہوئی بات بدلتا نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں، اتارا اس نے ہے، لگائے گا بھی خود۔ کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ قریب آئے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق کہتے ہیں عباس حضور کے چچا، آپ کا پرنالہ تھا، اعتراض تھا کہ اتار دیا جائے، نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو میں نے اتار دیا ہے۔ تو آپ کے جو گھر کا جو کمرہ ہے نا، کوٹھا، اس کی 4 سمتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے ضرور مسجد کی جانب لگانا ہے، آپ کسی اور جانب لگا دیں، 3 سمتیں ہیں، کسی اور جانب لگا دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانے لگے، اے عمر فاروق مجھے بھی پتا ہے گھر کی 4 نکریں ہوتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، جب میں مکان بنا رہا تھا نا تو آمینہ کے لال آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا چچا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گھر بنا رہا ہوں۔ کہا پرنالہ رکھنے کی باری تھی۔ محبوب نے فرمایا اچھا پرنالہ رکھنا ہے، مجھے دو، میں خود لگاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا ہے۔ عمر بتا جہاں محبوب لگائے میں کیسے اتار سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بات سنی، فوری اٹھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا چلیے جلدی تاخیر نہ ہو جائے۔ گئے
پہلے اونٹنی پہ چڑھ کے اتارا تھا، اب حضور کے چچا جناب عباس سے کہتے ہیں آپ میرے کندھوں پر چڑھے اور خود لگائیں، میں عمر گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کے ہاتھ کا لگا ہو اور وہ اتر جائے، آپ لگا دیں۔ لگ گیا۔ صحابہ نے کہا عمر یہ کیا کیا ہے؟ اصول توڑ دیا ہے۔ کہا اصول چھوڑو، میں تو محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، میں تو حضور کی محبت کی بات کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اب نمازیوں کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے؟ کہا ہوتے ہیں تو ہو، کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو ہو، کسی نمازی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو، جہاں پر محبوب نے لگا دیا ہے عمر کی اتنی جرت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اتار سکے۔ تو اصول ایک طرف رہ گئے، محبت مصطفیٰ آگے آ گئی، ایک طرف نہیں رہ گئی، آگے نکل آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اگر نہ ہو تو ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ بچہ بڑا پیارا لگا ماشاءاللہ، ایسی محفلوں کے اندر بچوں کو لے کر جایا کرے، تربیت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی کی جانب جاتے نا، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو ایک چھوٹا سا بچہ نا، 12 سال کا بچہ ہے، کتنا؟ 12 سال کا بچہ ہے، اور نام اس کا طلحہ بن برا ہے یا برا بن مالک ہے، دو نام آتے ہیں۔ حضور جب بھی گزرتے نا تو وہ آ کے فوری حضور کے ہاتھوں کو چومنے لگ جاتا، فوری ہاتھوں کو چومتا اور کہتا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی غلامی کے اندر قبول فرما رہے ہیں، اللہ کرے ہماری بھی غلامی قبول ہو جائے، یقین کریں۔ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی غلامی کے اندر قبول فرما لیں۔ محبوب علیہ السلام شفقت والا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے پھرتے، بیٹا ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن وہ کیا کرتا؟ روز ملتا بھی، اور جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں جاتے تو حضور کے پاس چلا جاتا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی کام بتائیں۔ اب بچے کو بندہ کیا کام کہہ سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام جب کسی غلام کو بلانا ہوتا، جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، یہ کام کرتے، چھوٹے چھوٹے کام حضور اس سے کروایا کرتے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک دن وہ نہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بٹھا کے کہا صحابہ تمہیں پتہ ہے ایک بچہ آتا ہے میرے پاس، وہ میرا بڑا ادب کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا ادب اور بڑا محبت والا بچہ ہے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت کرتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑی سبحان اللہ ٹلی ہوگی، میں بھی دیکھنا چاہنا کنے کی ذوق چ بیٹھی ہو۔ آخری بات ختم کرنے لیں، ختم کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہماری بیٹریاں ختم ہو جائیں، ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ بات سننا ضروری ہے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی، حضور نے فرمایا بڑی محبت کر، یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا نظارہ دیکھنا ہے، ابھی دیکھ لو۔ پیغام بھیجا گیا، بچے کو بلایا گیا، برا یا رسول اللہ کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں، آپ جو حکم فرمائیں گے میں فوری کروں گا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر، اپنے باپ کا سر کاٹ کے میرے قدموں میں لے آ، اپنے باپ کا سر کاٹ کے میرے قدموں میں لے آ۔ راوی کہتا ہے ابھی لفظ محبوب کے مبارک منہ میں تھے، وہ بچہ اٹھتا ہے، بھاگتا ہے، انداز کیا ہے، مولا علی کھڑے ہیں، ان کی تلوار ہے، فوری نیام سے نکالتا ہے، حیدر کرار کی تلوار ہو، ذوالفقار ہو، اور اٹھان چھوٹا سا بچہ لے، کس طرح ممکن ہے؟ اس طرح ممکن ہے عشق مصطفیٰ لے کے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ بچہ تلوار لیتا ہے، بھاگتا ہے، مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ روکو اسے، اگر وہ چلا گیا نا تو اپنے باپ کا سر کاٹ کے ابھی لے آئے گا، ابھی لے آئے گا۔ صحابہ نے بچے کو پکڑا، بٹھا دیا، محبوب علیہ السلام زیر لب مسکرائے، فرمایا صحابہ دیکھا ہے کتنی محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ واقعی بڑی محبت کرتا ہے۔ بچہ ہو گیا بیمار ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، طبیبوں کے طبیب، یتیموں کے سہارا، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں۔ بچہ لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے اس کا ماتھا چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹا کیسے ہو؟ بولنے کی سکت بھی نہیں، کیسے ہو؟ حال چال پوچھا۔
بچہ لیٹا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والد کو بلایا, ادھر آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ نے اس کے والد کے کان میں کچھ کہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. جب بچے نے یہ عمل دیکھا نا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات کی ہے میرے باپ کے کان کے اندر اور مجھے پتا نہیں چلا کیا بات ہوئی ہے, پہلے تو لیٹا ہوا تھا اب اٹھ کے بیٹھ گیا. ابا جان, ہاں میرے لال کیا بات ہے؟ ابا آپ کے کان کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ بیٹا چھوڑ, تیرے بتانے والی بات نہیں. ابا بتانا. نہیں پتر, تیرے بتانے والی بات نہیں. ابا تجھے واسطہ ہے اسی کملی والے کا جس نے بات کی ہے. باپ کی آنکھوں سے آنسو ہے. بیٹا پتر, تو نے واسطہ اس کا ڈال دیا ہے کہ اگر گناہگار بھی واسطہ ڈال دینا تو رب بات کو ٹالتا نہیں ہے. واسطہ اس کا ڈال دیا ہے. سن پھر پتر. جی ابا. کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے برا بن مالک یا طلحہ بن برا, آج رات کو اس کا انتقال ہو جانا ہے, آج رات اس کی روح نکل جانی ہے. تو تم ایسا کرنا, یہ میرا بڑا عاشق ہے, جب انتقال کر جائے نا تو مجھے خبر کر دینا, میں محمد خود آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں رب کا محبوب خود آ کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. اب باپ بھی رو رہا ہے, بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے. ابا اچھا حضور نے یہ فرمایا نا, لیکن میری وصیت ہے جب انتقال ہو جائے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ کیجیے گا, بتائیے گا نہیں. پتر ساری کائنات کے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ حضور ہمارا جنازہ پڑھائیں. لاش میرے نو ہاتھ نہ لانا, نہ کفنانا نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے. پتر تو کیسی تمنا کر رہا ہے, اور تمنا نہیں وصیت کر رہا ہے کہ حضور کو خبر نہ کی جائے. وجہ پتر, ابا وجہ یہ ہے کہ میرا ہو جانا ہے انتقال, اور اگر رات کے وقت ہوا تو حضور کو خبر ہوئی جیسے حضور نے تشریف لے آنا ہے, تو جن گلیوں سے محبوب نے آنا ہے نا وہ گلیاں کافروں کی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کافر رب کے محبوب کو تکلیف پہنچائیں. فرمایا ابا تکلیف نہ ہو, میں تکلیف نہیں دینا چاہتا, بتانا نہیں ہے. بچے کا انتقال ہو گیا, وصیت تھی, عمل کیا وصیت پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ کی گئی, بلکہ خبر تو ان کو پہلے ہی ہوتی ہے, بتایا نہ گیا. ان کو خبر ہوتی ہے, خود خبر کو خبر نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب یہ پیغام نہ پہنچایا گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صبح آئے, اس کے باپ سے پوچھتے ہیں برا کا انتقال ہو گیا؟ یا رسول اللہ انتقال ہو گیا. میں نے تجھے کہا تھا مجھے بتانا. یا رسول اللہ طلحہ بن برا نے وصیت کر دی تھی اس لیے نہیں بتایا. اچھا پھر ایسا کر, مجھے اس کی قبر پر لے جا. اس کی ویسے عجیب بات نہیں ہے کہ قبر میں بھی مصطفیٰ آ رہے ہیں اور قبر پر بھی مصطفیٰ آ رہے ہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ آ رہے ہیں اور قبر پر بھی مصطفیٰ آ رہے ہیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جنت کے اندر کیسی اس کو جنت مل رہی, جنت میں بھی جنت مل رہی ہے اس کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر گئے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا فرمائی ہے, آج تک کسی نے ایسی دعا نہیں کی. فرمایا اے میرے مالک, یہ برا بن مالک میرا سچا عاشق تھا, اے مولا اب یہ تیرے پاس آ گیا ہے, اب جب بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنا نا تو مسکرا کے کرنا, مسکرا کے کرنا, رحمت کی نظر سے کرنا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر ایک بار رحمت کی نظر کر دے وہ کئی ہزار سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے, اور جس پر رب تعالیٰ مسکرا دے اس کے لیے کتنے انعام اور اکرام ہوں گے. تو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق یہ سینے کے اندر ہوگا تو سینہ بھی منور ہوگا, گھر بھی منور ہوگا, قبر بھی منور ہوگی, اور آخرت کے دن ہمارے چہرے بھی منور ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. کل قیامت کے دن جب حضور کے غلام آئیں گے نا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا.
ساری امتیں پریشان ہیں، کبھی کسی نبی کے پاس، کبھی کسی نبی کے پاس، سارے کہیں گے آج رب تعالی جلال کے اندر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوگا کہ آمینہ کے لال کی جانب جانا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں سارے حاضر ہوں گے، یا رسول اللہ آپ شفاعت کیجئے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، اور رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اب محبوب اپنا چہرہ دکھاتا جا، گناہگار بخشواتا جا۔ رب تعالیٰ محبوب کے مکھڑے کا صدقہ مسلمانوں کو اور عاشقوں کو بخش دے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دل کے اندر جتنی محبت پیدا کی جائے، ضروری نہیں کہ بڑی بڑی محفلیں کروائیں گے تو محبت ہوگی، اگر آنکھیں بند کر کے حضور کی سنہری جالیوں کا تصور جما کے حضور کی ذات پر درود پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ حاضری حضوری میں بدل جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے جتنے بھی یہ ریسکیو 1112 کے عاشقان مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص نگاہ رحمت فرمائے۔ یقین کریں عمران بھائی، آپ کو دیکھ کر مجھے غازی ممتاز قادری یاد آ گیا ہے، یقین کریں اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ اور ایسا شوق ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ سرکاری نوکری ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ سرکاری نوکری ہے، یہ سرکار کی نوکری ہے نا جی، اصل نوکری تو یہ ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 2 شعر صلاۃ والسلام کے پڑھے جائیں گے۔ اچھا جی